السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، آج سے انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 سے یعنی دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پر ایمان لانے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لفظی ترجمے والا پارہ نکال لیجئے اور ایک ایک لفظ کے اوپر غور کریں گے، اس کے ترجمے کے اوپر، تاکہ ہم جب قرآن عربی میں پڑھیں، تلاوت کریں، تو اس کی میننگ بھی ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ، تو ہمیں شیطان سے بچا لے کہ وہ تیرے کلام سے ہمیں دور کر دے، تیرے فرمان سے ہمیں دور کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اے اللہ، اس عظیم کام کو ہم تیرے نام سے شروع کرتے ہیں۔ اے اللہ، تو رحمان ہے، اے اللہ تو رحیم ہے۔ سیقول، ان قریب کہیں گے، سیقول السفہاء، نادان بیوقوف لوگ، یعنی بہت جلد ایسا ہوگا کہ بیوقوف ایسا کہیں گے، نادان ایسا کہیں گے، لوگوں میں سے، یعنی سبھی نہیں، لوگوں میں سے جو بیوقوف ہیں، جو نادان ہیں، وہ ایسا کہیں گے۔ ماں کس نے، واللہم پھیر دیا انہیں، ان قبلتہم ان کے قبلے سے، یعنی بیوقوف اور نادان یہ کہیں گے کہ انہیں ان کے قبلے سے کس نے پھیر دیا؟ یہ یہودی ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لے کر کے آئے تو آپ نے 16 سے 17 ماہ تک بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کو، جو فلسطین میں ہے، شام میں ہے، اسے ہی اپنا قبلہ بنایا اللہ رب العزت کے حکم سے۔ اور پھر اللہ کے حکم سے جب قبلے کو بدل دیا تو لوگوں میں سے جو بیوقوف اور نادان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، کس نے پھیر دیا انہیں ان کے قبلے سے؟ کانو تھے وہ، علیہا اس پر، قل کہہ دیجئے، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، مطلب کس نے انہیں پھیر دیا جس پر یہ تھے؟ تو آپ اس کا جواب دیجئے، کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے، المشرق مشرق، والمغرب اور مغرب، یعنی یہ کس طرح بھی حکم دینا یہ اللہ کے ذمہ ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق یا مغرب، یعنی یہ جدھر بھی رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ جدھر بھی رخ کر کے اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے کہ اللہ رب العزت انہیں جہاں پہ حکم دے۔ یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، الی طرف، صراط راستے کی، صراط مستقیم سیدھے راستے کی، اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے، یعنی اطاعت کی اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، جو ہدایت کا حقدار ہوتا ہے، اللہ رب العزت اسے ہدایت عطا فرمائے۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، جعلناکم بنایا ہم نے تمہیں، امتن ایک امت، وسط یعنی درمیانی، لتکونوا تاکہ تم ہو جاؤ، کیوں بنایا؟ تاکہ تم ہو جاؤ، شاہد یعنی گواہ ہو جاؤ، علی الناس لوگوں پر، تمہیں امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، شاہد بنایا ہے امت محمدیہ کو، وَيَكُونَ اور ہو جائے رسول تم پر شہید یعنی گواہ، شاہد ہو جائے، وما اور نہیں، جعلنا بنایا ہم نے، قبلتا اس قبلے کو، التی وہ جو، کنتا تھے آپ، علیہا جس پر، الا مگر، لنعلم تاکہ ہم جان لے، من یتبع کون پیروی کرتا ہے۔ یہ قبلہ چینج کیوں کیا؟ تاکہ ہم جان لیں کہ کون اتباع کرتا ہے، کون پیروی کرتا ہے، اور رسول کی، ممن اس کی جو، ممن ینقلب پلٹ جاتا ہے، علی عاقبیہ اپنے دونوں ایڑیوں پر، مطلب کون اتباع کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بر پھر جاتا ہے۔ وَإِن اور بلا شبہ، کانت تھے، لَکَبِیرَةً یقیناً بڑی بھاری، الا مگر، علی الذین ان پر نہیں جنہیں، ہدی اللہ ہدایت دی اللہ نے،
یعنی یہ بہت بھاری چیز تھی، بڑی چیز تھی، لیکن اس پر نہیں ہے جسے اللہ ہدایت دے. جسے اللہ ہدایت دے اس کے لیے اتباع کرنا بھاری چیز نہیں ہے، لیکن جسے ہدایت نہ ملے اس کے لیے تو یہ بھاری چیز ہے. وما اور نہیں، کانا ہے، کان اللہ اللہ لیضیع کہ وہ ضائع کر دے، ایمانکم ایمان تمہارے، ان اللہ بے شک اللہ لوگوں پر لرعوف یقیناً شفیق ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ دو اللہ کی صفت یہاں پہ آئی. قد تحقیق نرا ہم دیکھتے ہیں، تقلبا بار بار پھرنا، وجہا آپ کے چہرے کا، یعنی آپ کے چہرے کا بار بار پھرنا اٹھنا اللہ رب العزت کی طرف، آسمان کی طرف، فی السماء آسمان کی طرف، یعنی اپنی حاجت اور ضرورت کے لیے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وجہ کو، اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ پس البتہ ہم ضرور پھیریں گے آپ کو، قبلتا اس قبلے پہ، ترضہا آپ راضی ہو جائیں گے. دو وجہ پتہ چلی قبلے کے بدلنے کی. ایک، اللہ رب العزت آزمانا چاہ رہا ہے، آزما رہا ہے کہ کون اطاعت کرتا اور کون نہیں. اور دوسرا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کہ قبلہ خانہ کعبہ بنا دیا جائے. فولی پس، اور تیسری وجہ بھی آگے آ رہی ہے، فولی پس پھیر لیجئے، وجہ کا اپنے چہرے کو، شطرا طرف، مسجدی مسجد کے، حرام مسجد حرام کی طرف اپنے چہرے کو پھیر لیجئے. یہ حکم آ گیا. اور جہاں کہیں بھی کن تم ہو تم، فولو پس پھیر لو، فولو پھیر لو، وجوہکم اپنے چہرے کو، اپنے وجہ کو، اپنے چہرے کو، شطرا طرف اس کی، وَإِنَّا اور بے شک، الذین وہ جو، اوتو دیے گئے، الکتاب کتاب، لَيَعْلَمُونَ البتہ وہ جانتے ہیں، انہو بے شک، انہو بے شک، یعنی تیسری وجہ بتائی گئی کہ جنہیں کتاب دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں پہلے سے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا. تو یہ پہلے سے طے شدہ تھا، ایک وجہ. دوسری، اللہ رب العزت نے ایگزام لینا تھا لوگوں کا کہ کون اطاعت کرتا ہے کون نہیں کرتا ہے. اور تیسری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش، بے شک وہ، انہ الحق بے شک وہ حق ہے. مطلب یہودی اور نصرانی اہل کتاب والے اس بات کو جانتے ہیں، من ربہم ان کے رب کے طرف سے، وما اور نہیں، اللہ بغافلین غافل، اما اس سے جو، یعملون وہ عمل کرتے ہیں. تو وہ جو اطاعت کی نافرمانی اور بغض کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے، اللہ رب العزت ان کے ان عمل کو جانتا ہے. پچھلی کلاس میں اور پچھلی آیتوں کا ان آیتوں سے جو تعلق ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے آپ کی فضیلت، مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کہ اللہ نے آپ کو چن لیا تھا، اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا، اور آپ کے عمل کو اتنا مقبول کیا کہ ایسے بڑے بڑے اللہ نے کام لیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہ جو صدقہ جاریہ ہو گئے قیامت تک کے، کہ جیسے آپ کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ جاری کیا. اب سوچیں آپ کے سارے نبی ابراہیم علیہ السلام کے بعد آپ کے خاندان سے یا آپ کے بیٹوں میں سے، تو ان سب کا اجر اور ثواب آخر جا کر کے ابراہیم علیہ السلام پہ جڑ گیا. اور ہمیں نماز کے اندر جو درود شریف سکھائی گئی اس میں بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. تو آپ سے تعمیری کام بھی اللہ رب العزت نے لیا، جیسے خانہ کعبہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس سے بنوایا. اب خانہ کعبہ میں جتنی بھی نمازیں ہوں گی سب کا اجر و ثواب کہ آپ حقدار ہو گئے. تو آپ سے ایسا تعمیری کام، ایسا صدقہ جاریہ اللہ رب العزت نے آپ سے کرا لیا. آپ کی ملت کی پیروی کا حکم دیا اللہ رب العزت. اور آپ کی ملت کیا ہے کہ آپ حنیف تھے، یعنی آپ کی گواہی خود خالق کائنات نے دی، کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں. خود خالق کائنات نے فرمایا کہ ابراہیم حنیف تھے، یعنی ساری دنیا سے کٹ کر کے ایک اللہ کی عبادت کرنے والے اور مشرکوں میں سے نہ تھے. آپ کی توحید کی گواہی خود خالق کائنات نے. یہ رضا اور یہ خوبی کیا تھی آپ کے اندر، کیا راز ہے، کیا خوبیاں تھی؟ تو آپ مسلم تھے، آپ تابع فرمان تھے، اللہ کا حکم آیا اور سر تسلیم خم. یہ آپ کی ایک عظیم صفت تھی جو ہر انبیاء کی ہوتی ہے. آپ کی ملت کی پیروی کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، یعنی صحابہ بھی اللہ اور رسول کے مسلم تھے، تابع فرمان تھے. پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا کل کہ صحابہ کرام کی یہ صفت بتائی گئی کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار تھے. اس بات کا ایک چھوٹا سا نمونہ، اگزامپل ہمیں اس رکوع میں یا ان آیتوں کے اندر دیکھنے کو ملے گا کہ اللہ رب العزت نے جو حکم دیا فوراً سر تسلیم خم.
نماز کی حالت میں ہیں، اللہ کا حکم آ گیا کہ اپنے قبلے کو بدل لو، رسول اللہ نے قبلے کو بدلا، سارے کے سارے صحابہ نے اسی حالت میں قبلے کو بدل لیا۔ یہ پہلے تو اگزام تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے ساتھ منافقین بھی تھے، تو منافق اللہ رب العزت کی اطاعت اور نبی کی اطاعت ان کے اوپر بہت بھاری پڑتی، وہ پہچان لیے گئے۔ اس میں اس پورے واقعے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ قبلہ تو ہم نے بدل لیا ہے، اصل میں عبرت اور نصیحت یہ ہے کہ ہماری زندگی میں بھی کئی بار ایسے احکام و مسائل آ جاتے ہیں، ایسے حکم آ جاتے ہیں جو پہلے ہم نے اسے دین نہیں سمجھا تھا، اور اچانک قرآن کی کوئی آیت آئی جو ہمارے عمل سے بالکل الگ ہے، یا کوئی حدیث آئی جو ہمارے عمل سے بالکل الگ ہے اور وہ صحیح حدیث ہے۔ اس وقت اصل میں ہمارا ایگزام ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ حکم آیا ہے، تم تابع فرمان ہوتے ہو یا نہیں ہوتے ہو، یا اپنی عادت پر اور باپ دادا کے طریقے پہ اٹک جاتے ہو۔ جیسے یہاں پر یہودی اور نصرانی اور منافقین اٹک گئے کہ باپ دادا سے قبلہ ادھر رہا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 13-17 مہینے تک اس طرف قبلے پہ نماز پڑھی ہے، بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصی کی طرف۔ اب یہ اچانک کیسے ہو گیا؟ تو یہ اپنی عادت کو بدل نہیں سکتے، اپنے باپ دادا کے طریقوں کو بدل نہیں سکتے، یہ اطاعت اور فرمانبرداری ان کے اوپر بہت بھاری ہے۔ اب ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ جب اللہ رب العزت کا کوئی حکم ایسا آ جائے یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے سامنے آ جائے تو اس وقت اطاعت ہمارے اوپر بھاری ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر واقعی ہم ہدایت یافتہ ہیں تو ہمارے لیے اطاعت بھاری نہیں، ورنہ اطاعت بہت بھاری۔ آئے اب دیکھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلد ہی بیوقوف لوگ یہ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا جس پر یہ تھے۔ ان کو بیوقوف کہا کہ جلد ہی سفہا بیوقوف ایسا کہیں گے۔ کیوں یہ بیوقوف؟ کیونکہ یہ اللہ کے حکم پر اعتراض کر رہے ہیں، اللہ کے حکم پر عمل کرنے پر اعتراض کر رہے ہیں۔ تو جو شخص اللہ کے حکم پر عمل کرنے پر اعتراض کرے، اللہ رب العزت نے اسے بیوقوف کہا، اور واقعی وہ بیوقوف ہے، کیونکہ وہ آخرت کو گنوا رہا ہے، آخرت کو وہ کھو رہا ہے دنیا کے لیے، دنیا کی چاہت میں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دیا، لوگ کیا کہیں گے؟ دوستی چلے جائے گی، رشتہ داری چلے جائے گی، فلاں چلا جائے گا، اور یہ آخرت کا سودا کر رہے ہیں، آخرت کو بیچ رہے ہیں دنیا کے لیے۔ یہ ہے ان کی بیوقوفی کہ چند دن کی زندگی اور چند دن کی زندگی کے چند سکون اور اطمینان کے لیے جو انہیں ایسا لگتا ہے، ورنہ جو تقدیر میں وہی ہونا ہے۔ ہم اللہ کی اگر نافرمانی کریں تو ہم سکون اور اطمینان مل جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو لکھا ہوا ہے وہی سکون اور اطمینان مل رہا ہے۔ تو یہ بیوقوف ایسا کہیں گے کہ قبلے سے کس چیز نے اسے پھیر دیا جس پر یہ تھے۔ تو کس نے پھیرا؟ کس کی اطاعت کرتے ہیں یہ مسلمان؟ جواب دیجیے۔ جواب دیا، اے نبی کہہ دیجئے مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے، اللہ کا حکم، مشرق اور مغرب اللہ رب العزت کی، اور جسے وہ چاہتا ہے سیدھے راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یعنی تم ہدایت سے بھٹکے ہوئے، تم نے اعتراض کیا، اور اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم اللہ کے نبی کے حکم کی اطاعت کا پیروی کرنا۔ اس کی تفسیر میں تفسیر ابن کثیر لکھتے ہیں، تحویل قبلہ یعنی قبلے کا بدلنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت برا رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کے طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائے، لیکن آپ اس بات کے پسند فرماتے تھے کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند کیا فرماتے تھے؟ کہ قبلہ بیت اللہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی کس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ بیت المقدس کی طرف۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی حکم اللہ کے حکم کے بعد ہوگا۔ آپ نے عصر کی نماز پڑھائی اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے آپ نے جو سب سے پہلے نماز ادا فرمائی وہ نماز عصر تھی۔ کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ مکے کی طرف نماز ادا کی، یعنی عصر کی نماز کی حکم آ گیا تو آپ نے مکہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ پھر ان میں سے ایک شخص ایک مسجد والوں کے پاس سے گزرا، یعنی نبی کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھا، اور پھر جب وہ نکل کر کے گئے تو دوسری مسجد سے وہاں پہ کراس کیے، انہوں نے مسجد کے سامنے سے گزرے اور ابھی نماز عصر ادا کر رہے تھے، تو وہ دوسری مسجد والے بھی نماز عصر ادا کر رہے تھے اور وہ اس وقت حالت رکوع میں تھے۔ اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی ہے۔ تو ان لوگوں نے حالت نماز میں بیت اللہ کی طرف منہ کر دیا۔ یہ ہے مطیع و فرمانبردار صحابہ اکرام کہ نماز کی حالت میں ہے، رکوع کی حالت میں ہے، لیکن اسی حالت میں انہوں نے اپنے رخ کو چینج کر لیا۔ کوئی سوال نہیں، یہ ہے سمعنا و اطعنا کہ حکم ہوا اور فوراً اس کی
اطاعت و فرمانبرداری۔ یہ بھی نہیں کہ عصر کے بعد دیکھ لیں گے، بات کر لیں گے، یہ نماز پوری ہو جائے۔ جس حالت کے اندر ہے، نماز کے اندر ہے، رکوع کے اندر ہے، اور اعلان کرنے والے نے اعلان کیا اللہ کو گواہ بنا کر کے کہ میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، اس طرح سے آپ نے نماز مکہ کی طرف نماز پڑھی ہے، خانہ کعبہ کی طرف، اور صحابہ کرام نے اپنے آپ کو اسی حالت میں چینج کر لیا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4486، حدیث نمبر 4486۔ اس تعلق سے بہت سی حدیثیں ہیں، میں چند آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ قباء میں نماز صبح ادا کر رہے تھے، قباء میں نماز صبح یعنی فجر کی نماز ادا کر رہے تھے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے بتایا کہ آج رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن میں یہ حکم نازل کیا گیا ہے کہ آپ کعبے کو قبلہ بنا لیں۔ تو ان لوگوں نے نماز کی حالت میں کعبے کی طرف اپنا رخ کر لیا۔ پہلے ان کے منہ فلسطین کی طرف تھے اور اب وہ گھوم کر کعبے کی طرف ہو گئے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 403 اور 526۔ یعنی اس وقت یہ ترمذی میں جو حدیث ہے اس میں کہ یہ اس وقت رکوع کی حالت میں تھے اور رکوع کی حالت میں ہی یہ بدل گئے۔ حدیث نمبر ترمذی شریف حدیث نمبر 2962۔ اس حدیث کو پھر سے سماعت فرمائیں، 2963۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ قباء میں نماز صبح ادا کر رہے تھے یعنی فجر کی نماز ادا کر رہے تھے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے بتایا کہ آج رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن میں یہ حکم نازل کیا گیا ہے کہ آپ کعبے کو قبلہ بنا لیں۔ تو ان لوگوں نے نماز ہی کی حالت میں کعبے کی طرف اپنا رخ کر لیا۔ مطلب یہ بھی اتفاق ایسا تھا کہ اس وقت وہاں پہنچے کہ لوگ نماز میں تھے اور انہوں نے اسی حالت میں بتا دیا، اور یہ لوگ نماز کی ہی حالت میں اپنے قبلے کو بدل لی۔ پہلے ان کے منہ شام کی طرف تھے اور اب وہ گھوم کر کعبے کی طرف ہو گئے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 403 اور 526۔ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، امام احمد نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے متعلق فرمایا، یہودی کن چیزوں سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے یا چڑھتے تھے۔ دیکھیے ایک اور آیت سورہ بقرہ میں ہی ہے، آیت نمبر 177۔ نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی تو اس شخص کے لیے ہے جو اللہ پر ایمان لائے۔ یعنی تمام تر خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے سر اطاعت جھکا دے، وہ ہمیں جس طرف حکم دے ہم اس طرف اپنا منہ کر لیں۔ اطاعت اس کے حکم کو ماننے کا نام ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 342 اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ اصل یہ ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے ہم اس کو مان لیں، یہ ہے ایمان۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 177۔ یہود مسلمانوں سے حسد بغض تو رکھتے ہی تھے، اس میں سب سے زیادہ کس وجہ سے وہ حسد رکھتے تھے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے متعلق فرمایا، ان کو ہمارے بارے میں کسی اور چیز کی وجہ سے اس قدر حسد نہیں ہے، مطلب سب سے زیادہ حسد اسی وجہ سے ہے جس قدر جمعہ کے دن کی وجہ سے حسد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی ہدایت فرمائی اور یہ اس سے محروم رہ گئے۔ یعنی جمعہ کے دن ہمیں ہمارے لیے عید کا دن بنایا، ہمارے لیے نماز کا دن بنایا، اللہ کی عبادت کا دن بنایا، اور یہ محروم رہ گئے، انہیں نہیں بنایا گیا۔ اور جمعہ اتنا افضل دن کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، انہیں دنیا میں پہنچایا گیا، انہیں جنت میں رکھا گیا، اور بھی بہت ساری فضیلت ہے جمعہ کے دن کی، اور ان کو محروم رکھا گیا، اس لیے حسد کرتے ہیں۔ دوسری وجہ اور قبلے کی وجہ سے حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی بھی ہدایت فرمائی اور یہ لوگ اس سے بھی محروم رہ گئے، مطلب یہودیوں کو اس سے بھی محروم رکھا گیا، بنی اسرائیل کو، اور ہمیں قبلے کی طرف خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا، جو ابراہیم علیہ السلام نے جس کی تعمیر فرمائی تھی اس کے طرف رخ کر کے کرنے کا کہا گیا، اس سے بھی یہ حسد کرتے ہیں۔ نیز ہم جو امام کے پیچھے آمین کہتے ہیں، ہم جو امام کے پیچھے امام کے ساتھ آمین کہتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی یہ ہم سے حسد کرتے ہیں۔ مسند احمد جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 35 بخاری شریف، اسے امام بخاری نے بھی روایت کیا، بخاری شریف حدیث نمبر 896 اور مسلم شریف حدیث نمبر 855۔ واپس آئیں آیت کی طرف، آیت نمبر 142۔ اور جسے چاہتا ہے سیدھے راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہدایت کے طلبگار تھے یا ہدایت کے لائق تھے، ہدایت کے مستحق تھے، اللہ نے انہیں ہدایت دیا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم کو انہوں نے ترجیح دیا
اپنی خواہش یا لوگوں کی خواہش یا معاشرے کے اندر کیا چل رہا ہے، باپ دادا سے کیا ہوتا چلا آیا، اس کی انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ اللہ کے نبی کا حکم آیا، اللہ کی طرف سے حکم آیا اور انہوں نے فوراً اطاعت کر لی۔ آیت نمبر 143، اور اسی طرح ہم نے تمہیں افضل امت بنایا لوگوں میں سے، اور اسی طرح ہم نے تمہیں افضل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جاؤ۔ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جاؤ۔ وسط کے معنی تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 342 342۔ وسط کا لفظ یہاں بہترین اور اعلیٰ کے معنی میں ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے قریش نسب اور خاندان کے اعتبار سے تمام عربوں سے بہتر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قوم میں نسب کے اعتبار سے وسط یعنی سب سے افضل، سب سے اشرف و افضل تھے۔ اسی محاورے کے مطابق سب سے افضل نماز یعنی نماز عصر کو بھی صلاۃ الوسطی کہا جاتا ہے، جیسا کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ وسط، ہم امت وسط ہیں تاکہ ہم لوگوں پہ گواہ ہو جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر گواہ ہو جائے۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری جس کے تعلق سے امام احمد نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اسے بھی بخاری ترمذی اور کئی حدیثوں نے روایت کیا ہے۔ یہاں پہ مسند احمد کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کیا آپ نے دین پہنچا دیا؟ دیکھیے، اصل میں اللہ رب العزت خود گواہ کافی ہے، اللہ علیم ہے، خبیر ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ لیکن یہاں پر حجت بھی قائم کی جا رہی ہے، گواہی کے لیے اللہ خود عالم الغیب ہے، جاننے والا ہے، پھر فرشتے بھی ہیں گواہی کے لیے، نام اعمال بھی ہے اور دکھائی دینے والے نام اعمال بھی ہے، پھر خود انسان کا جسم بھی گواہی دے گا، اس کے ہاتھ اور پیر بھی خالق کائنات کے سامنے گواہی دے۔ یہاں پر حجت قائم کی جا رہی کہ حشر کے میدان میں انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت بلائے گا اور کہے گا کہ کیا تم نے پیغام پہنچا دیا تھا؟ تو یہاں پہ نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے دین کو پہنچا دیا تھا اپنی قوم کو؟ یہ ہے ذمہ داری۔ وہ فرمائے گی، مطلب نوح علیہ السلام کہیں گے کہ ہاں میں نے پیغام پہنچا دیا، تو پھر نوح علیہ السلام کی قوم کو بلایا جائے گا، امت کو بلایا جائے گا اور امت سے پوچھا جائے گا کہ کیا نوح نے پیغام پہنچا دیا تھا علیہ السلام؟ تو امت انکار کر دے گی اور کہے گی کہ نوح نے ہمیں کوئی پیغام نہیں پہنچا، ہمارے پاس کوئی نہیں آیا۔ تو نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ آپ کا کوئی گواہ ہے؟ اب نوح علیہ السلام سے جب یہ کہا جائے گا کہ کیا آپ کا کوئی گواہ ہے، آپ جواب دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت میری گواہ ہے۔ نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں میرے پاس گواہ ہے، اور وہ گواہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت میری گواہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس آیت سے اسی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے، اسی طرف اشارہ فرمایا گیا۔ آپ نے فرمایا وسط کے معنی عدل کے ہیں، فرمایا پھر تمہیں بلایا جائے گا اور تم گواہی دو گے کہ واقعی حضرت نوح علیہ، یعنی بلایا جائے، کس کو بلایا جائے گا؟ ہمیں بلایا جائے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ ہے کہ ہمیں بلایا جائے گا اور ہم سے پوچھا جائے گا کہ کیا نوح نے اپنی قوم تک پیغام پہنچا دیا تھا؟ تو پھر ہم گواہی دیں گے کہ ہاں نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا تھا، پھر تمہارے بارے میں گواہ رہوں گا، مطلب پھر ہمارے بارے میں کہ ہم تک پیغام پہنچا تھا یا نہیں پہنچایا تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ میری امت تک میں نے پیغام پہنچا دیا تھا۔ مسند احمد جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 53۔ اس حدیث کو امام بخاری، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے بھی مختلف الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3339 اور ترمذی حدیث نمبر 2961 اور بھی دوسری جگہ یہ حدیث۔ ہم کیسے گواہی دیں گے کہ نوح علیہ السلام یا دوسری اور نبیوں نے پیغام کو پہنچایا؟ اس کے تعلق سے مسند احمد کی حدیث اور جو تفسیر ابن کثیر نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 344 میں نقل کیا ہے کہ امام احمد نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک نبی آئے گا اور اس کے ساتھ صرف ایک آدمی ہوگا اور کسی کے ساتھ 2 یا 2 سے زیادہ آدمی ہوں گے۔ یعنی یہاں پہ انبیاء کے تعلق سے بتایا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک نبی آئیں گے جن کے ساتھ ایک ہوں گے اور دوسرے نبی آئیں گے جن کے ساتھ 2 یا اس سے زیادہ لوگ ہوں گے۔ تو یہ 1 یا 2 لوگ ہی ان کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا یا اسلام کے دائرے میں آئے، ایمان کو حاصل کیا، تو کیا یہ لوگ ناکامیاب ہوئے؟ نعوذ باللہ، ہرگز نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کا کام پیغام کو پہنچا دینا تھا۔ ہدایت کا اختیار اللہ رب العزت، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ کون قدردان ہے، کون حقدار ہے، کون واقعی اللہ کی طرف جھکنے والا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے انبیاء اللہ رب العزت کے مطیع اور فرمانبردار
اور اللہ رب العزت کے حکم کو انہوں نے پورا کیا، اور حکم صرف یہ تھا کہ آپ پیغام پہنچا دیجئے۔ اس کے پیچھے بھی ہم پڑھ کر کے آ چکے ہیں کہ آپ پیغام پہنچائیے، حساب ہم لیں گے۔ آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، حساب ہم لیں گے۔ بہت سخت بات ہے۔ تو بہرحال آپ کے پاس آئیں گے اور نبی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کی قوم کو بلایا جائے گا، مطلب وہ نبی کو بلایا جائے گا، پھر اس کی قوم کو بلایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کیا اس نبی نے تم تک دین پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے، مطلب امت کو بھی بلایا جائے، پہلے تو نبی سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے پیغام پہنچا دیا، وہ کہیں گے کہ ہاں ہم نے پیغام پہنچا دیا۔ پھر امت کو بلایا جائے گا، امت سے پوچھا جائے گا کہ کیا یہ نبی نے پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ فوراً انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے نہیں، ہمارے پاس یہ نبی نہیں آیا، ہمارے پاس کوئی نہیں آیا پیغام لے۔ پھر اس نبی سے کہا جائے گا کہ کیا آپ نے اپنی قوم کو دین پہنچا دیا تھا؟ وہ فرمائیں گے ہاں۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا گواہ ہے، گواہ کون ہے، کیا آپ نے پیغام پہنچایا تھا؟ وہ جواب دیں گے کہ میرے گواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہیں۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کیا انہوں نے اپنی قوم کو دین پہنچا دیا تھا؟ تو وہ جواب دیں گے ہاں پہنچا دیا تھا۔ تو ان سے پوچھا جائے گا، اب جب وہ کہیں گے کہ ہاں انہوں نے پہنچا دیا تھا، یعنی امت کہے گی، تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں اس بات کا کیسے علم ہوا، یعنی امت محمدیہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیسے علم ہوا کہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہمارے پاس جب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبروں نے اللہ کے دین کو پہنچا دیا تھا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ اور اس طرح ہم نے تمہیں افضل امت بنایا، ہے نا، وسط امت بنایا، افضل امت بنایا، کہ یہی معنی ہے، اور وسط کے معنی عدل کے ہیں، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر آخر الزماں تم پر گواہ ہو جائیں۔ مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 58 اور تفسیر ابن کثیر نے بھی اس کو نقل کیا۔ واپس آئیں آیت نمبر 143 کی طرف۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں افضل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہوں، یعنی ہم بھی گواہ ہیں اور ہمارے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں۔ اے نبی، جس قبلے بیت المقدس کی طرف آپ پہلے تھے، اسے تو ہم نے صرف یہ جاننے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاتا۔ جو منکرین حدیث ہیں، جو حدیث کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے اور قرآن اللہ رب العزت کی طرف سے آیا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت، حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی نہیں ہے، تو گویا کہ ہم حدیث کو نہیں مانیں گے، جبکہ اس دین کی ذمہ داری اللہ رب العزت کی ہے۔ اور جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے، حدیث بھی جبکہ وحی الہی ہے، یہ اس آیت سے ثابت ہوا، اور ایسی کئی آیتیں ہیں، جب وہ آیتیں آئیں گی تو وہاں پہ میں آپ کی نشاندہی ضرور کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کیا فرمایا اللہ نے، جس قبلے پر آپ پہلے تھے۔ کس قبلے پر تھے پہلے آپ؟ مسجد اقصی کی طرف، بیت المقدس کی طرف۔ تو جس قبلے کی طرف آپ پہلے تھے اسے تو ہم نے صرف یہ جاننے کے لیے مقرر کیا تھا۔ کس نے جاننے کے لیے مقرر کیا تھا؟ اللہ نے۔ لیکن یہ کون سی آیت ہے پورے قرآن کے اندر، آپ دیکھ کر کے بتائیے کہ اللہ رب العزت نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہو؟ پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گا۔ لیکن یہاں پہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ جس قبلے پر آپ پہلے تھے اسے تو ہم نے صرف یہ جاننے کے لیے مقرر کیا تھا، یعنی اللہ نے مقرر کیا تھا، اور قرآن میں نہیں ہے کہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے احکامات صرف قرآن میں آتے ہیں ایسا نہیں ہے، اللہ کے احکامات قرآن اور حدیث میں آتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے، یعنی حدیث بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، حدیث بھی وحی الہی۔ اور بھی دوسری بہت سی آیتیں، جیسے ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہ وہی کہتے ہیں جو وحی الہی ہے، جو اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے، وحی یوحا، وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آتا ہے۔ پہلے بیت المقدس کی طرف بھی اللہ کی طرف سے حکم تھا، اور ابھی بھی اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے۔ ایسا کیوں چینج کیا اللہ رب العزت نے؟ تو اللہ فرماتا ہے تاکہ اللہ آزمائے کہ کون مطیع اور فرمانبردار ہے، اور دنیا جان لے کہ کون مطیع۔ اللہ رب العزت تو سب کچھ جانتا ہے کہ کون اطاعت کرے گا کون نہیں کرے گا۔ اللہ جانتا تھا کہ ابلیس اطاعت نہیں کرے گا، اللہ ابھی بھی جانتا ہے سب کو کہ کون اطاعت کرے گا کون نہیں کرے گا، لیکن یہ حجت قائم ہو جائے کہ کل حشر کے میدان میں وہ انکار نہ کر سکے اپنی نافرمانی کا۔ اس لیے اللہ رب العزت دنیا میں ہی اسے ایسے عمل کے سامنے کھڑا کرتا ہے، اور وہ اللہ کے حکم کا انکار کرے، یعنی دنیا کو وہ قبول کرتا ہے اور اللہ کا انکار یا آخرت کا انکار کرے۔ تو یہاں فرمایا اور اے نبی جس قبلے یعنی بیت المقدس پر آپ پہلے تھے اسے تو ہم نے صرف یہ جاننے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے
اور کون اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے، یعنی کون واپس نافرمانی کی طرف پھر جاتا ہے۔ اور بے شک یہ قبلے کی تبدیلی بہت بھاری ہے، مگر ان لوگوں پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ یہ بھاری ہے، یعنی یہ انکار کرنے والوں کے لیے بہت بھاری ہے، لیکن جو ہدایت یافتہ ہیں ان کے لیے اللہ کے احکام پر عمل کرنا بالکل بھاری نہیں۔ اور ان کے لیے کیوں بھاری ہے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دیا، ابھی تک تو اس طرف رخ تھا، اب تم نے رخ بدل دیا، لوگوں کو کیا کہیں گے، معاشرے کو کیا کہیں گے۔ اور جسے ہدایت ملتی ہے اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، خاندان کیا کہے گی، رشتہ دار کیا کہیں گے، سماج اور معاشرے کی اسے کوئی پرواہ نہیں، اسے پرواہ ہوتی ہے صرف رب کے کلام کی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی۔ جب حکم ان کے سامنے آ جاتا ہے تو جو ہدایت یافتہ ہے ان کو عمل کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی، اور یہ حقیر دنیا تو بالکل بھی نہیں بنتی۔ اب سب کچھ ناراض ہو جائے، سب کچھ چھوٹ جائے، لیکن خالق کائنات کا پیغام، اس کے نبی کا حکم یہ نہیں چھوڑ۔ ہمارے سامنے بھی یہ عبرت ہے ہمارے لیے کہ ہم نے قبلے کی طرف تو رخ کر لیا، لیکن اصل یہ ہے جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 177 کے اندر فرمایا گیا، نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کے طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی تو اس شخص کے لیے ہے جو اللہ پر ایمان لائے۔ اور یہاں پر اس کی تفسیر میں تفسیر ابن کثیر فرماتے ہیں، یعنی تمام تر خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے سر اطاعت جھکا دیا جائے، سر تسلیم خم کر دیا جائے، وہ ہمیں جس طرف حکم دے ہم اس طرف اپنے منہ کو کر لیں۔ اطاعت اس کے حکم کے معنی کا نام ہے، اطاعت اس کے حکم کو ماننے کا نام۔ تو ہمارے سامنے بھی ایسی چیزیں آتے رہتی کہ ابھی تک ہمیں علم نہیں تھا اور ہم یہ عمل کر رہے تھے، لیکن قرآن کی آیت آئی، ابھی تک ہمیں علم نہیں تھا لیکن حدیث آئی اور صحیح حدیث ہے، اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم فوراً اسے قبول فرمائے کہ یہ ہماری گم شدہ چیز تھی، یہ ہماری ہے، ہمارے نبی کا حکم ہے، یہ کس کی زبان سے نکل رہا ہے اس سے کوئی پرواہ نہیں، کون کہہ رہا ہے اس سے پرواہ نہیں، یہ کس کا فرمان ہے، یہ بات اصل ہے۔ یہ اگر ہمارے نبی کی بات ہے تو وہ ہماری بات، ہمارے رب کی بات ہے تو وہ ہماری بات ہے۔ اے اللہ ہم سب کو ایسا مطیع اور فرما بردار اپنا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ تو اللہ نے فرمایا کہ رسول کی کون پیروی کرتا ہے اور کون اپنے ایڑیوں کے بر پھر جاتا ہے، بے شک یہ قبلے کی تبدیلی بہت بھاری ہے کافروں پر، مگر ان لوگوں پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، بے شک اللہ لوگوں پر بہت نرمی کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اللہ ایمان کو ضائع کر دے، یہ آیت اس وجہ سے نازل ہوئی کہ بہت سے لوگ تھے جنہوں نے بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور اسی بیچ ان کا یا تو انتقال ہو گیا یا وہ شہید ہو گئے، کیونکہ 16 سے 17 مہینے تک مدینہ میں اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتے رہے، اور یہ 2 ہجری میں یہ حکم آیا، ہجرت کے دوسرے سال میں، تو کئی لوگوں کا انتقال ادھر ہی ہو گیا تھا۔ تو وہ لوگ یا ان کے جن کا انتقال ہو گیا تھا ان کے گھر والے یا دوسرے صحابہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا کہ ان کی نمازوں کا کیا ہوگا، کیونکہ یہ تو ادھر رک کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، مطلب وہ جو نمازیں تم نے پہلے پڑھے ہو یا وہ لوگوں نے جو نمازیں پڑھی کا انتقال ہو گیا یا وہ شہید ہو گئے، تو اللہ ان کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ ہونا تو یہ آیت چاہیے تھا نازل کہ اللہ ان کی نماز کو ضائع نہیں کرے گا، لیکن اللہ رب العزت نے نماز کے مقام و مرتبے کو بتایا کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے۔ یہاں پہ نماز کو اللہ نے ایمان کہا، اتنا اہم رکن ہے یہ نماز، اور اصل میں یہ ایمان کا اعلان ہے، یہ ہماری توحید کا اعلان ہے۔ ہر رکن کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، بے شک اللہ لوگوں پر بہت نرمی کرنے والا اور بڑا رحم فرمانے والا۔ بخاری شریف، یہ اس کا جو شارح نزول میں نے آپ کو بتایا، بخاری شریف حدیث نمبر 525 525 اور 526 526 آیت نمبر 144، ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا چاہ رہے تھے، لیکن حکم اللہ رب العزت کی طرف سے نہیں آیا، تو اپنی مرضی سے جو بھی احکام آئیں گے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے، تو امید کس سے؟ اللہ رب العزت کی طرف، اللہ کی طرف اپنے رخ انور کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر، اور کیونکہ فیصلہ اللہ کی طرف سے آئے گا، ہمیں بھی اپنی ہر ضرورت اور ہر مسلمان کو اپنی ہر ضرورت کے لیے وہ اللہ کی طرف رخ کرتا ہے، اللہ سے امید بناتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش یہ تھی قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے تھے، یعنی اللہ رب العزت نظروں سے نیتوں کو جان لیتا ہے، اللہ رب العزت کو سب کچھ پتا ہے کیوں اٹھ رہے ہیں یہ نظریں، تو ہم ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے۔ اللہ نے دعا کو اور آپ کی خواہش کو قبول فرمایا، پھر آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لی آگے ہو، اور جہاں کہیں بھی
تم ہو اپنا منہ اس کے طرف پھیر لو۔ اب تم جہاں کہیں بھی ہو، ساری دنیا کے مسلمان کو آرڈر آ گیا، امر حکم آ گیا اللہ کا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ قبلے کی طرف یعنی کعبہ کی طرف کر لو۔ اب تم مغرب کی طرف رہنے والے ہو، مشرق کی طرف، شمال کی طرف یا جنوب کی طرف، ایسٹ ویسٹ یا ساؤتھ نارتھ کی طرف تم رہنے والے ہو، تم سب کا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہو جانا چاہیے۔ یہ اکسانیت بتائی، یونٹی بتائی گئی کہ سارا مسلمان ایک طرف رخ کر کے، اور ڈسپلن ان کا یا اس کی اکسانیت بتائی گئی کہ اس طریقے سے وہ نماز پڑھے۔ اور جہاں کہیں بھی تم ہو اپنا منہ اس کے طرف پھیر لو، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ ضرور جانتے ہیں کہ بے شک یہ ان کے رب کے طرف سے حق ہے۔ مطلب جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ ہونا ہی تھا، یہ حق ہے، یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ کن بات تھی۔ 3 وجہ بتائی گئی، ایک ایگزام تھا لوگوں کا کہ کون اللہ کے نبی کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی، اور تیسرا اللہ رب العزت نے پہلے سے یہ طے کر چکا تھا کہ آخری نبی کی یہ شان ہوگی یا آخری امت کی یہ شان ہوگی کہ شریعت جو دی جائے گی وہ قیامت تک کے لیے ہوگی، اور وہ شریعت کمپلیٹ ہوگی اور ان کا قبلہ کعبہ کی طرف ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کی نے جو مسجد بنائی ہے اس کے طرف ہوگا، یہ وہ لوگ جانتے تھے۔ اس تعلق سے جب یہ آیت نازل ہوئی تو عبداللہ بن سلام کے پاس رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ لوگ گئے، اور دوسرے بھی جو یہودی عالم تھے ان کے پاس گئے، اور ان سے جب پوچھا تو ان لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی، جیسے کہ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 348 میں بتاتے ہیں، حدیث میں یہ حقیقت میں یہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کعبے کی طرف منہ کرنے کا حکم دے گا، کیونکہ ان کی کتابوں میں ان کی انبیاء کی زبانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی شان، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس کامل اور عظیم ترین شریعت سے سرفراز فرمایا ہے اس کا ذکر موجود ہے، لیکن اہل کتاب حسد، کفر اور انا کی وجہ سے ان کی باتوں کو چھپاتے تھے۔ وہ جانتے تھے لیکن یہ اس بات کو انہوں نے چھپا لیا کہ یہ تو پہلے سے طے تھا کہ اللہ رب العزت آخری نبی کے اوپر قبلے کو بدلنے والا۔ یہاں پہ وہی فرمایا بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ ضرور جانتے ہیں کہ بے شک یہ ان کے رب کے طرف سے حق ہے، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اب وہ جو عمل کر رہے ہیں یعنی اللہ رب العزت کی شریعت کو چھپا رہے ہیں، اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، اور نہ ہی دوسروں کو بتا رہے ہیں، نہ دوسروں کو عمل کرنے دے رہے ہیں، تو اللہ رب العزت خوب جان رہا ہے یہ جو کچھ بھی عمل کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 145 ایسے صفت سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ ہم اللہ کے حکم کو چھپائیں۔ آیت نمبر 145، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان لوگوں کے پاس ہر قسم کی نشانی لے آئیں، یعنی کتنے بھی معجزے لے آئیں، ان کی کتابوں کے اندر سے کھول کر کے دکھا دیں، کتنی ہی حق کی دلائل آپ ان کے سامنے پیش کر دیں، وہ سب اس میں آ گیا۔ اے نبی اگر آپ ان لوگوں کے پاس ہر قسم کی نشانیاں لے آئیں جنہیں کتاب دی گئی، یعنی جنہیں پہلے اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے، کتاب دی گئی، تو بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں، یہ ہے ان کا حسد، ان کا کفر، ان کی انا، یہ بالکل بھی آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ لفظ کو آپ دیکھیں، اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی شان میں فرما دی کہ آپ ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کے حکم کی شدت سے پیروی کرنے والے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہا اللہ رب العزت کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ ان کے قبلے کی پیروی، اللہ کا جو حکم آ گیا آپ اس پہ قائم اور دائم رہیں گے، یہ اللہ رب العزت۔ اور ان میں سے کوئی گروہ دوسرے گروہ کے قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں ہے، یہودی الگ بھاگیں گے، نصرانی الگ جائیں گے، یہ سب۔ اگر آپ نے ان کے خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے تو یقیناً اس وقت آپ ظالموں میں سے ہو جائیں۔ اسی آیت میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے تعلق سے اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے، یہ تو فائنل اللہ نے خود کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی سے خطاب کرتے ہوئے در حقیقت یہ امت کے لیے خطاب ہے، نبی سے خطاب کرتے ہوئے در حقیقت یہ امت کے لیے خطاب ہے۔ تفسیر ابن کثیر فرماتا ہے کہ حق آ گیا تمہارے پاس، یعنی رب کا کلام آ گیا، نبی کا فرمان آ گیا، اور اس کے بعد تم نے انکار کیا تو سمجھ جاؤ تمہارے لیے کیا وہی۔ اب آیت کو سماعت فرما، اگر آپ نے ان کے خواہشات کی پیروی کی، یہی ہے نا ان کی خواہشات کہ جو معاشرے کے اندر چل رہا ہے، جو خاندان سے چلا آ رہا ہے، جو باپ دادا کا طریقہ چل رہا ہے، بس وہی چلے گا، تو ان کی خواہشات کی پیروی کی۔ ایک طرف خالق کائنات کا حکم ہے، ایک طرف نبی کا حکم ہے، اور دوسرے طرف لوگوں کے حکم، لوگوں کی خواہشات، دنیا، خاندان، رشتہ داری۔ تو اللہ فرماتا ہے اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے تو یقیناً اس وقت آپ ظالموں میں سے ہو جائیں، یہی ظلم ہے۔
اللہ رب العزت ہم سب کو اس ظلم سے محفوظ رکھے اور ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا مطیع اور فرمانبردار بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ یونس آیت نمبر 96-97 میں اللہ فرماتا ہے جن لوگوں نے 96 اور 97 جن لوگوں کے بارے میں اللہ کا حکم یعنی عذاب صادر ہو چکا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ عذاب علیم نہ دے، خواہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانیاں آ جائیں، ہر طرح کی نشانیاں آ جائیں، دلائل پہ دلائل دے دیں، آپ یہ ماننے والے نہیں، یہاں تک کہ یہ اللہ کا عذاب نہ دے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ کر لے، یا اللہ ہم سب کو تیرا مطیع اور فرمانبردار بنا، آمین یا اللہ۔ ہدایت عطا فرما عمل کرنے۔ آیت نمبر 147 آخری آیت آج کی کلاس کی۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب اچھے سے پہچانتے، اور کیسے پہچانتے؟ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے۔ یہ نہیں کہا کہ جیسے اپنے باپ کو پہچانتے، کیونکہ بیٹا باپ کو اتنا اچھے سے نہیں پہچانتا جتنا اچھے سے ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا، اس کے ایک ایک چیز کو وہ جانتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، کیونکہ پہلے یہودی عالم تھے تو ان سے کلام کرنے گئے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے پوچھا، پہلے یہودی عالم تھے لیکن بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، تو ان سے پوچھا انہوں نے۔ کس نے پوچھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹے کو؟ تو انہوں نے کہا ہاں، اس سے بھی زیادہ اچھے سے میں پہچانتا ہوں۔ آسمان سے ایک امین زمین پر آیا یعنی جبرائیل علیہ السلام، اور امین پر نازل ہوا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتائی جس کی وجہ سے میں نے آپ کو پہچان لی، حالانکہ آپ کی والدہ کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں، لیکن رسول اللہ کے بارے میں مجھے اتنا علم ہے کہ میں بیٹے سے بھی زیادہ اچھے سے آپ کو پہچان گیا کہ یہی آخری نبی ہیں۔ تفسیر القرطبی کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر نے اس کو نقل کیا ہے، تفسیر القرطبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 163۔ تو یہ لوگ رسول اللہ کو نہیں پہچانتے تھے، ایسا نہیں ہے، یہ رسول اللہ کو خوب اچھی طرح پہچان گئے تھے، لیکن عمل نہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ جیسے آج ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور ہمارے نبی آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کے فرمان حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہے، جس کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا، محفوظ ہے۔ لیکن اس کے بعد انکار کی وجہ کیا؟ حب دنیا، دنیا کی محبت، عزت، شہرت، وہ ناراض ہو جائے گا، لوگوں کی پرواہ۔ تو ایک طرف خالق ہے، ایک طرف آخرت ہے، اور ایک طرف دنیا ہے، اور ایک طرف لوگ ہیں۔ عقل مندی کیا ہے؟ لوگوں کو اور دنیا کو قبول کر لینا، یا آخرت اور رب کائنات کو راضی کر؟ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ آیت نمبر 146 جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی یعنی تورات انجیل پہلی جو کتابیں نازل ہوئیں، تو جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس یعنی رسول کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ ضرور حق کو چھپاتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ حق کو چھپاتا۔ حق کیا ہے؟ حق ہے اللہ رب العزت کی وحدانیت کو وہ چھپاتا ہے، اللہ کے دین کو وہ چھپاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چھپاتا ہے۔ اور آج بھی تو ہم انسانیت سے اس پاکیزہ دین کو چھپا رہے ہیں، اللہ کے کلام کو چھپا رہے ہیں، نبی مکرم کی تعلیمات کو چھپا رہے ہیں، نبی کی سیرت کو چھپا رہے ہیں، اس دین کو چھپا رہے ہیں جو لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے نازل فرمایا تھا۔ اور آج جو کرائم ہو رہے ہیں اس کی وجہ کون ہے؟ اگر آپ غور کریں تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یہ ہے دلوں کی بیماریوں کا علاج۔ تو آج جو شراب، جوا، مرڈر اور چوری اور شرک اور بدعات ہو رہی ہے، یہ ساری بیماریوں کا علاج کس کے پاس ہے؟ آپ کے اور میرے پاس۔ اور ہم اس کو باندھ کر کے رکھ دیں، کپڑے میں لپیٹ کر کے اونچائی پہ رکھ دیں، اس کو صرف قسم کھانے کی چیز سمجھ لیں۔ تو یہ جو برائیاں پھیل رہی ہیں اس کی وجہ کون ہوا؟ کس کی یہ ذمہ داری ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تمہیں پیدا کیا گیا، تمہیں نکالا گیا اسی لیے تم بہترین امت ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے۔ تو یہ یہودی اور نصرانیوں نے کیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ حسد کرتے تھے اور وہ کفر کیا انہوں نے، اور حسد کیا انا کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا۔ ہم کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ اے اللہ ہم سب کو تو توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیں، یہ انسانیت کی امانت ہے۔ اے خالق ہمیں توفیق دے، ہمیں علم دے کہ ہم اس علم کے ذریعے سے صحیح معنوں میں لوگوں تک اس پیغام کو عمل کے ساتھ پہنچا دے، آمین یا رب العالمین۔ اس آیت کو پھر سے دیکھیں، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس رسول کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ ضرور حق کو چھپاتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے، علم ہونے کے بعد وہ چھپاتا۔ یہ حق ہے تمہارے رب کے طرف سے، یہ حق ہے، یہ جو دین ہے
اور نبی مکرم کی جو تعلیمات ہے، جو رب کا کلام ہے، یہ حق ہے، لہٰذا تم ہرگز شک میں نہ پڑو، ہرگز تم شک میں نہ پڑو، جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے وہ بالکل ہو کر کے رہے گا۔ آج کی کلاس کا خلاصہ 1 منٹ کے اندر سماعت فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا رب ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کیا عطا فرمائی؟ آج کی کلاس میں جو ہمیں پتہ چلا، آیت نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ ایمان کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت ایمان کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ جیسے وہ نماز پہلے کدھر پڑھتے تھے، لیکن جب ان کے پاس سامنے حق آیا تو انہوں نے حق کو تسلیم کر لیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ یہ اللہ کی 2 صفت آج کی کلاس میں ان آیتوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچی کہ اللہ رب العزت بہت شفقت کرنے والا، بہت مہربان ہے اور بار بار رحم فرمانے والا، مہربانی فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 143 کے اندر یہ اللہ رب العزت کی 2 اسماء الحسنہ کا ہمیں علم ہوا۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف چہرے کا بار بار اٹھنا دیکھتا ہے، یعنی کون اللہ رب العزت کی طرف لو لگاتا ہے، کون اس سے مانگتا ہے، کون اپنا حاجت روا اور مشکل کشا اس خالق کائنات، اس نیلے گگن کے سوامی کو سمجھتا ہے، وہ اللہ رب العزت جانتا ہے، وہ غافل نہیں ہے، ایک ایک بندے کو وہ جانتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 144، یہ توحید ہمیں پتہ چلی۔ چوتھا، اللہ تعالیٰ انسانوں کے کاموں سے بے خبر نہیں، اللہ رب العزت انسانوں کے کاموں سے باخبر ہے، بے خبر نہیں، آیت نمبر 144 میں۔ دوسرا پوائنٹ، امر، اللہ رب العزت کا حکم، اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو قبلہ فرما دیا، یعنی اپنے چہرے کو کعبے کی طرف کر لیں، خانہ کعبہ کی طرف کر لیں جب بھی ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 144 میں یہ اللہ کا امر ہمیں ملا۔ تیسرا پوائنٹ کہ ہمارے لیے نصیحت، کیا نصیحت بتائی گئی؟ سب سے پہلے نصیحت، جو لوگ علم آ جانے کے بعد انسانوں کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں ان کا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ یہ سب سے بڑی نصیحت آج کی، کہ اللہ کا حکم، نبی کا فرمان پڑھ لینے کے بعد اللہ کا فرمان پڑھنے والے لوگوں کی خواہش کے پیچھے پڑیں گے، ظالموں میں سے ان کا شمار ہو جائے گا، آیت نمبر 145 کے اندر۔ تیسرا پوائنٹ، نصیحت، تو نصیحت میں ہم دیکھتے ہیں کامیاب لوگوں کے رویے، جو کامیاب ہوئے وہ کون لوگ تھے؟ آیت نمبر 143 میں اللہ نے فرمایا حق کی گواہی دینا، جنہوں نے حق کی گواہی دی۔ دوسرا آیت نمبر 143 میں تھا، دوسرا رسول کی پیروی کرنا، نبی نے حکم دیا اس کی پیروی کی گئی، آیت نمبر 143 میں، کہ جدھر رخ تھا فوراً اپنے رخ کو بدل لیا۔ تیسرا، اللہ کی رہنمائی سے فیضیاب ہونا، اللہ کی رہنمائی ملی اور اس سے فیضیاب ہو گئے، آیت نمبر 143 میں، یہ کامیاب لوگوں کے رویے۔ چوتھا، اللہ کی طرف نگاہیں نکالنا، یعنی اللہ کی طرف امید لگانا، یہ کامیاب لوگوں کے رویے ہیں۔ یہ ہماری لیے نصیحت ہے کہ ہمیں جس چیز کی بھی ضرورت ہو تو ہماری نگاہیں بھی ادھر ہی اٹھنا چاہیے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں پتہ چلا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 144۔ ناکام لوگوں کے رویے، یہ بھی ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم جو ناکام ہوئے ان لوگوں کے رویے سے بچیں۔ نمبر 1، نادانی، یعنی اعتراض کرنا، نبی کی اطاعت جو لوگ کر رہے ہیں اس کا اعتراض، اللہ کے حکم کا اعتراض، جو آیت نمبر 142 میں ہم کو ملا۔ دوسرا، الٹے پاؤں پھر جانا، یعنی اللہ کے نبی کی اطاعت سے پھر جانا، یہ ناکامی لوگوں کے رویے، سورہ بقرہ آیت نمبر 143۔ خواہشات کی پیروی کرنا، یہ ظلم ہے، یہ ناکام لوگوں کے رویے ہیں کہ وہ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں، معاشرے کو دیکھتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 145، 145۔ چھٹواں، حق کو چھپانا، آیت نمبر 146۔ حق کو چھپانا، حق ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کو چھپا رہے، خود بھی عمل نہیں کر رہے اور کسی کو ترغیب نہیں دلا۔ ظلم کرنا، آیت نمبر 145۔ ساتواں، شک میں مبتلا ہونا، آیت نمبر 147، 147۔ شک میں مبتلا ہونا، جبکہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اللہ نے فرمایا اس میں شک مت کرو۔ آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی کلاس سے ہم نے کیا سبق لیا۔ آج کی کلاس سے کیا ہم نے یہ سبق لیا؟ نمبر 1، کیا میں نے خواہشات کی پیروی سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ آج کی کلاس میں کیا میں نے حق کو کبھی نہ چھپانے کا ارادہ کر لیا ہے کہ اب میں حق کو کبھی نہیں چھپاؤں؟ تیسرا، کیا میں نے شک میں مبتلا نہ ہونے کا ارادہ کر لیا ہے؟ چوتھا، کیا میں نے ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ پانچواں، کیا میں نے حق کی گواہی دینے کا ارادہ کر لیا ہے؟ اے اللہ ہم سب کو جو ہم نے پڑھا ہے اس پہ مزید غور و فکر کرنے اور اس پہ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خالق مالک، جب تک ہمیں زندہ رکھ، مسلم بنا کر کے، تیرا تابع فرمان بنا کر کے ہمیں زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔